رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ اور اس میں جو ہم نے آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ اس میں بھی اللہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہ ڈر اور خوف اللہ سے تعلق یہ اس وقت تک ہونا چاہیے جب تک موت نہ آ جائے، یعنی مرتے دم تک اللہ سے ڈرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کون ہے دنیا میں جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم خود اس کی تفصیل دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ اللہ سے ڈرو جتنی آپ میں طاقت ہو، جتنا کر سکتے ہیں کم از کم اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کو تعلق جوڑنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، حق تقاتی، کہ اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ ان یطاع فلا یعصى، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اعمال میں اس کی نافرمانی نہیں کرنا، یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، اے انسان، اے ایمان والے اللہ کو یاد رکھ، اس کو بھول نہ جا۔ وَيُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، اے مومن بندے اللہ کا شکر ادا کر اور اس کی ناشکری نہ کر، یہ مطلب ہے حق تقاتی، اللہ سے ڈرنے کا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ ذکر ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ جب کسی ایسے راستے پر چلیں جہاں جھاڑیاں ہو، کانٹے ہو، اس راستے پر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ان سے کہا گیا اس وقت انسان اپنے آپ کو، اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتا ہے کہ کسی کانٹے میں نہ پھنس جائے، کسی جھاڑی میں نہ پھنس جائے۔ آپ نے فرمایا یہی تقوی کا مفہوم ہے کہ انسان دنیا کا جو سفر ہے وہ سفر اس طریقے سے کرے کہ جب یہ سفر اختتام پر پہنچے تو گناہوں کے کانٹے اس کے اوپر سے نہ لگیں گے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، جگہ جگہ اللہ کریم نے اس کی اہمیت ذکر کی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اچھا اللہ سے کیوں ڈریں؟ اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو خالق و مالک ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، پھر اللہ سے کیوں ڈریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ نے ہم پر احسانات کیے ہیں، اور جو عزت دار بندہ ہوتا ہے، غیرتدار بندہ ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی تھوڑا سا بھی احسان کرتا ہے وہ اس کو نہیں بھولتا، کہتا ہے اس نے فلاں موقع پر میرا ساتھ دیا تھا، میرے ساتھ مدد کی تھی، میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، ہمارا خالق و مالک ہم سے ناراض ہو جائے، یہ مطلب ہے۔ اور کیا رب ہے ہمارا کہ صرف یہ نہیں کہا کہ مجھ سے ڈرو،
بس مجھ سے ڈرو. ڈریں گے، اللہ سے تعلق جوڑیں گے، اللہ سے دوستی لگائیں گے. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا. اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ کریم فرماتے ہیں جب اس آیت پر عمل کرنا شروع کیا تو میں تمہارے لیے مشکلوں میں راستے نکالوں. تم اگر میری ناراضگی کی فکر کرو گے، میرے تعلق کو اہمیت دو گے، میں بھی تمہارے لیے دنیا میں جہاں تم پر کوئی مشکل اور مصائب آئیں گے میں تمہارے لیے راستے نکالوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. میں تمہیں رزق وہاں سے دوں گا کہ تمہیں گمان میں بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تم اگر اللہ سے تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے تعلق جوڑو گے، اللہ فرماتے ہیں یجعل لہ من امرہ یسرا. میں دنیا کے تمام کام تمہارے لیے آسان کر دوں. اور اسی طرح فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرے سے تعلق جوڑ دیا میں تمہیں فرقان عطا فرماؤں گا. فرقان کیا ہے؟ فرقان وہ صلاحیت ہے کہ اللہ کریم انسان کو وہ عطا کرتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان پھر وہ فرق کرنے لگ جاتا ہے، وہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ راستہ درست ہے، یہ راستہ غلط ہے. تو اللہ کریم اس برکت سے، تقوی کی برکت سے، اپنے تعلق کی برکت سے اللہ کریم اتنے انعامات نازل فرمائے. اور فرمایا کہ اگر اب انسان سوچے گا میں اللہ سے کیسے دوستی لگاؤں، میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، میں نے تو اتنی نافرمانیاں کی ہے، میں تو گندا ہوں. فرمایا نہیں، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. اللہ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اللہ کریم اس کی برکت سے تمہیں اجر عطا کریں گے، تمہاری گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ ہے اس آیت کی تفسیر. آج آپ خود سوچیں، دیکھیں کہ آج اللہ کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا تعلق ہی نہیں. اسی وجہ سے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہمارے لیے آسان ہے، رات میں 5 منٹ نکالنا 2 رکعت کے لیے ہمارے لیے مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ سے تقوی نہیں ہے. جب اللہ سے محبت ہمارے دل میں آ جائے گی تو پھر اس کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تقوی کیا ہے عزیز بھائیوں اور دوستوں؟ تقوی 2 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے ہم رک جائیں. نمبر 2، جن چیزوں کو اپنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ہم اپنا لیں. جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہ حرام کر، ان کو حرام کے نام سے ہم تعبیر کرتے ہیں. اور جن چیزوں کو کرنے کا نام دیا ہے، عمل کرنے کے لیے کہا ہے، ان کو ہم فرض اور واجبات سے تعبیر کرتے ہیں. یہ ظاہری اعمال میں بھی ہے، یہ باطنی اعمال میں بھی. ظاہری اعمال میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ ظاہری اعمال. اور اسی طرح باطنی عمل میں بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح افکار کے اندر بھی ہے کہ ہم کوئی ایسی سوچ نہ کریں کہ جو ہمارے رب سے ہمیں دور کر دے، اور ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.